راشدہ کافی صاحبہ کا سوال ہے، ای میل کے ذریعے موصول ہوئے ہیں۔ ان کے 2-3 سوالات مختلف موصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے شہر یا ملک کا نام تو نہیں لکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کی جائیں تو کیا دونوں نمازوں کی الگ الگ نیت ضروری ہے؟ اور اگر انسان نیت کرنا بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کے متعلق جو ایک غلط تصور ہے وہ درست ہونے والا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے کوئی باقاعدہ الفاظ کا ادا کرنا کہیں ثابت نہیں ہے۔ انسان بعض اوقات جیسے جو ہی کسی نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے جب وہ تیاری کرتا ہے تو وہی اس کی نیت ہوتی ہے۔ دراصل حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت اس کی مثال دی ہے کہ حضور نے کسی نے پوچھا کہ وضو کے لیے نیت ضروری ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے جب ارادہ کیا جائے گا وہی اس کی نیت ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رستے جاتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلے اور وہ کسی نہر میں گر جائے اور سارا وہ نہا لے تو اس کی چونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں تھا، اس لیے اس کا وضو نہیں ہوا۔ لیکن اگر جو شخص پانی لیتا ہے وہ سوچتا ہے پھر تو وہی اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو جب کوئی شخص ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو وہی اس کی نیت ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوں۔ ہاں، اگر کسی شخص کی ظہر کی نماز رہتی ہے اور اسے بھول گیا ہوا ہے اور وہ عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنا ذہن میں اس کو یہ ہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو وہ اس کی پھر عصر کی ہی ہوگی، وہ اس کی ظہر کی نہیں ہو سکتی۔ وہ پہلے پڑھنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ پہلے پڑھ لیے تو وہ ظہر کی بن جائے۔ یہ ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص التزاماً کوئی الفاظ کی ادائیگی، کوئی الفاظ دل میں نہیں دہرائے جاتے، تو یہ ہے۔ دوسری بات سجدہ صاحب کی ہے۔ سجدہ صاحب نماز میں ان ارکان پہ، ان اجزاء پہ یا وہ جو رکن ہے نماز کے، ایسی غلطی پہ کیا جاتا ہے جو رکن کہلاتے ہیں، جو فرض کہلاتے ہیں اور جو واجب کہلاتے ہیں۔ اور نیت جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کی ہے کہ نیت اگر اس نے جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کی نیت ہے۔ تو اگر جیسے میں نے عصر کی نماز کی مثال دی ہے تو وہ اس کی پھر نماز وہی ہوگی جس کی اس کی نیت ہے۔ اس لیے سجدہ صاحب تو کوئی نہیں، وہ تو پھر ہوگی نہیں چیز۔ جس طرح حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ گر جاتا ہے پاؤں پھسل کے تو اس کی تو کوئی نیت نہیں تھی، وہ بے شک اس نے اس کے کپڑوں سمیت نہا لیا، سارا گیلا ہو گیا ہے، لیکن اس کا وضو نہیں ہوا۔ تو یہ یہاں پہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال جو ہیں ان کا نتیجہ مترتب ہی نیت کی بنا پہ ہوتا ہے۔ اگر نیت کی ہے تو وہ عمل شمار ہوگا، اگر نیت ہی نہیں ہے، اگر کوئی شخص کسی کو زبردستی پکڑ کے اس کو اٹھک بیٹھک کروا دیتا ہے، سجدے کروا دیتا ہے، اس کی گردن سے پکڑ کے رکوع کروا دیتا ہے سجدے، تو وہ چونکہ اس کی نیت نہیں ہے اس کی نماز نہیں، وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے اصل، یہ ہے کہ یہ جو غالباً ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ تصور ہے عام لوگوں میں کہ کوئی بھی غلطی ہو جائے نماز میں تو اس کا تدارک یہ ہے، اس کی تلافی یہ ہے کہ سجدہ سہو کیا جائے۔ نہیں، لیکن سجدہ صاحب بعض چیزوں میں مثلا اگر نماز میں رہ جائے کوئی جو 7 رکن ہیں تو ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا سجدہ ایک رہ جائے، اگر کسی کا رکوع رہ جائے، تو اس قسم کی چیزیں اگر اس کی رہ گئی ہیں تو پھر وہ رکن پہلے ادا کرنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد سجدہ صاحب کرنا ضروری آخر پہ۔ اور اگر کوئی واجب چیز رہ گئی ہے، مثال کے طور پہ درمیانی کا ادا ہے، تشہد جو بیٹھتے ہیں اگر 4 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی نماز ہے، تو اگر وہ درمیان میں جو 2 رکعت کے بعد اس نے تشہد بیٹھنا ہے وہ اگر وہ بھول گیا ہے اور سیدھا کھڑا ہو گیا تو وہ اس کو دوبارہ نہیں بیٹھنے کی ضرورت۔ اس کے لیے وہ جب نماز ختم کرنے لگے گا تو آخر پہ وہ سجدہ صاحب کر لے تو وہ اس کا تدارک ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو مستحبات ہیں، جو مسنون چیزیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی دعائے قنوت رہ جائے وطروں میں تو اس کے لیے کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے۔ اس لیے یہ خیال کہ
ہر وہ کوئی چھوٹی یا بڑی غلطی جو ہے اس کا حل یہ ہے کہ سجدہ سہو کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کے مختلف حصے ہیں، ہر رکن کی الگ الگ یا ہر حصے کی الگ الگ اہمیت ہے، تو اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو دوبارہ ادا کیا جاتا ہے یا ساتھ سجدہ سہو کیا جاتا ہے، جس کی الگ اپنی تفصیل ہے ساری۔